بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سبق کا پہلا دن ہے، تو آج صرف تعارف ہوگا کہ ہم کیا پڑھیں گے اور کیوں پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے سب لوگ آج پڑھ لیں ساتھ میں، ربی یسر ربی یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وبک وبک نستعین نستعین یا فتاح یا فتاح ربی زدنی ربی زدنی علما۔ علما۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ کس قدر حاصل کرنا ہے؟ اس قدر کہ اس کی دنیاوی زندگی جو صبح سے شام تک کی ہوتی ہے، روزانہ کی زندگی، اس میں جو وہ کام کرتا ہے، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے نماز روزہ، یا معاملات ہوں، یعنی لین دین، خرید و فروخت، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں اسلامی طریقے کے مطابق کر سکتے، اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس انسان کو بنیادی عقائد کی معلومات بھی ضروری ہے کہ اس کو ہونا چاہیے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تعلیم دی ہے، تو اس کی بھی جانکاری ہونا چاہیے۔ یہ جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں، یہ جو کورس ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں چند چیزیں ہیں، 5 ہیں جن پر یہ کورس جو ہے مشتمل ہے۔ پہلا ہے قرآن مجید، ٹھیک ہے، دوسرا حدیث مبارکہ، تیسرے عقیدے، چوتھا مسئلہ، اور 5ویں چیز ہے مسنون دعائیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو سبق پڑھیں گے اس میں ہم کچھ قرآن کریم کو سیکھیں گے، کچھ حدیث سیکھیں گے، کچھ دعائیں سیکھیں گے، کچھ مسائل سیکھیں گے، اور کچھ عقائد ہم سیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے کیونکہ قرآن کریم ہے، تو قرآن کریم کے تعلق سے چند باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم احسانات میں سے ایک اہم احسان یہ ہے کہ اس نے انسانوں اور جنات کی ہدایت پر رہنمائی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا۔ اس کتاب کو دیکھنا، اس کی تلاوت کرنا، سیکھنا، سکھانا، اس پر عمل کرنا، اور کسی بھی طریقے سے اس کی خدمت کرنا، یعنی قرآن کریم کی خدمت یہ ہے کہ اس کو حفظ کیا جائے۔ آپ حفظ کریں گے تو آپ اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، یہ بھی خدمت ہے۔ اس کی تعلیم کی جائے، لوگوں کو پڑھایا جائے، اس کی نشر و اشاعت کی جائے، یعنی اس کو پرنٹ کروایا جائے، اس میں آپ حصہ لیں یا خرید کر تقسیم کر دیں، تو یہ بھی قرآن کریم کی خدمت ہے۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اب قرآن مجید کے تعلق سے چند باتیں سمجھنے کی ہیں، مختصر ہم 2 باتیں سمجھیں گے، لیکن آج کے سبق میں 1 بات، اگلی بات اگلے سبق میں، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مجید کے تعلق سے بنیادی معلومات۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو پیدا فرما کر ان کو علم حاصل کرنے کے جو ذریعے دیے ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلا 5 سینسز، جس کو حواس خمسہ کہتے ہیں، یعنی دیکھنا، سننا، بولنا، سمجھ آ رہی ہے، چھونا، سونگھنا، یہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز جو دی ہے وہ ہے عقل۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کو مسلم اور غیر مسلم سب مانتے ہیں کہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی انسان اپنی عقل سے نہیں بتا سکتا کہ پیچھے کون بیٹھا ہے، اس کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ اسی طرح اپنی عقل سے بنا دیکھے نہیں بتا سکتا کہ دیوار پہ کلر کون سا ہے، اس کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کوئی بھی کسی چیز کو چھوئے بغیر محض آنکھوں سے نہیں بتا سکتا کہ یہ سافٹ ہے یا ہارڈ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے چھونے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح صرف کانوں سے سن کر اس کی اسمیل کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ کسی نے مثلا گلاب کے بارے میں سنا کہ گلاب ایک پھول ہوتا ہے، اس کے اندر خوشبو آتی ہے، اس نے سن لی ساری چیزیں اس کی، تو کیا اس کو اس کی خوشبو کا اندازہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، اس کے لیے ناک کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کسی نے کوئی بھی علم حاصل کرے گا تو کوئی علم اس کو چھونے سے حاصل ہوگا، کوئی سننے سے، کوئی دیکھنے سے، کوئی سونگھنے سے حاصل ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ذریعے ہیں جس کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ صرف ان چیزوں کے ذریعے سے بھی انسان علم حاصل نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر کسی کو کوئی چیز بنانی ہے، اب بنانے کے لیے اس کو کیلکولیشن کرنی پڑے گی، اور کیلکولیشن عقل سے ہوتی ہے، نہ ہاتھ سے، نہ ناک سے، نہ آنکھ سے، نہ کان سے، نہ زبان سے، سمجھ آ رہی ہے۔ کیلکولیشن کس سے ہوتی ہے؟ دماغ سے، اس کے لیے دماغ کی ضرورت ہے۔ لیکن اس سے بھی مکمل علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، اس وجہ سے وحی کی ضرورت پڑتی ہے۔ وحی کو مسلمان مانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں مانتا۔ وحی یعنی اللہ رب العزت نے بندوں کے بیچ میں ایک ایسا واسطہ رکھا، یعنی نبی، جن تک اللہ تعالیٰ اپنی بات پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بات بندوں تک پہنچاتے ہیں،
یہ بات مسلمان مانتے ہیں، کوئی اور نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان اپنی مرضی کا مالک ہے، آزاد ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی رہنمائی کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے اس کو یہ 5 چیزیں نہیں، اس کو آنکھ کا دیکھنا سننا بولنا یہ دیا، اس کے علاوہ اس کو عقل دی، اور ایک چیز اور دی وہ ہے وحی، کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان مکمل ہدایت نہیں پا سکتا بغیر وحی کے. اس کی ایک مثال چھوٹی سی سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری عقل ہے، عقل کے ذریعے سے ہم صحیح فیصلہ کر پاتے ہیں یا نہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. مثال کے طور پر کسی شخص نے کسی شخص کا مرڈر کر دیا. اب جو قاتل ہے بدلے میں اس کو انسانی عقل جس کے گھر کا مرا ہے اس کی عقل کیا کہے گی کہ جس نے مارا ہے اس کو مار دیا جائے، ٹھیک ہے نا. اور جس کا قاتل جس کے گھر کا فرد ہے اس کی عقل کیا کہے گی نہ مارا جائے. تو عقل سے فیصلہ کہاں ہو رہا ہے؟ سمجھ آ رہی بات؟ اگر فیصلہ عقل سے کرنا ہے تو پھر یہ کس کی عقل پہ فیصلہ ہوگا؟ مقتول کے خاندان کی عقل پہ فیصلہ ہوگا کہ قاتل کے خاندان کی عقل پہ فیصلہ ہوگا؟ عقل دونوں الگ الگ ہوئی. اور اگر تیسرے کو بھی آپ بٹھائیں گے تو اس کی بھی عقل کنفیوز ہو جائے گی، اس لیے کہ مرنے والا تو مر گیا، اس کے جو مقتول کے جو وارثین ہیں وہ مطالبہ کریں گے قاتل کو مارا جائے. یہی انصاف ہے ہمارے لیے. لیکن جو قاتل کے رشتہ دار ہیں وہ دلیل ایک اور دیں گے کہ مرنے والا تو مر گیا، قاتل کے مرنے سے مقتول تو زندہ ہونے سے رہا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اور یہ فیصلہ ہوتا بھی ہے، موت کی سزا سنائی بھی جاتی ہے. اگر عقل کو آپ لیں کہ کوئی انسان کسی بھی جرم کو اس نے کیا ہے، مثال کے طور پر انڈیا میں رہتے ہوئے اس نے قانون کا وائلیشن کیا ہے، ملک کے خلاف بغاوت اس نے شروع کر دی، تو بہت سارے انڈیا میں بھی کچھ قانون ہے جس کی وجہ سے انسان کو پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے. اب اگر آپ عقل سے تولیں تو پھانسی کی سزا ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ایک عورت ودوا ہو جائے گی، بیوہ ہو جائے گی، ایک بچہ یتیم ہو جائے گا، ایک ماں کا بیٹا چلا جائے گا. ان کو جو دکھ ہوگا ان کی کیا غلطی ہے؟ سمجھ آ رہی نہیں؟ تو عقل سے فیصلہ کہاں پر ہے؟ عقل کیا کہتی ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے لہذا اس کو پھانسی دی جائے. لیکن عقل ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جس بچے کو چھوڑ کر مرے گا اس کا فیوچر برباد ہو جائے گا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اور اس عورت کا کیا قصور ہے جس کا یہ شوہر ہے؟ تو عقل سے فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے. تو لہذا یہ ایک مثال دی میں نے. تو اس لیے بہت ساری چیزوں کا فیصلہ ہم عقل سے نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے وحی کا سلسلہ شروع کیا. وحی کہتے ہیں کہ اس کو آسان زبان میں سمجھیں. وحی کہتے ہیں کسی کو چپکے سے اور جلدی سے کوئی بات بتا دینے کو، لنگوسٹک میننگ ہے، لغت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا. وحی کی جو معنی ہے لغت کے اندر وہ ہے کسی کو چپکے سے جلدی سے کوئی بات بتانا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو جو بات بتاتے ہیں وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی، پیغمبر تک پہنچتی ہے، اور جلدی اتنی ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، پل بھر میں اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں. لیکن وحی کی جو تعریف ہے شریعت اسلامی میں وہ کیا تعریف ہے؟ وہ تعریف ہے کلام اللہ المنزل علی نبی من الانبیاء. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام جو نبیوں میں سے کسی بھی نبی پر نازل ہوتا ہے اترتا ہے، اس کو وحی کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی بات جو کسی پیغمبر تک پہنچاتے ہیں اس بات کو کیا کہتے ہیں؟ وحی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک سمجھ آ گئی بات؟ وحی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نبیوں میں سے کسی بھی نبی پر پہنچتی ہے اس بات کو وحی کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی عام بندوں کے دلوں میں بھی کچھ اچھی باتیں ڈال دیتے ہیں، اس کو وحی نہیں کہتے. اچھا، وحی کے مختلف سلسلے ہوتے ہیں، مختلف طریقے ہوتے ہیں. ایک بات یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے وحی کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وحی جب آتی تھی تو روایات میں ملتا ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا سے جب پوچھا گیا کہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے تو فرمایا کہ میرے اوپر وحی ایسے نازل ہوتی ہے، الفاظ ہیں بخاری شریف میں سلسلۃ الجرس، کہ جیسے مسلسل گھنٹی بجنے کی آواز. اب لوگوں نے، ناسمجھوں نے یا اسی طرح اسلام پر اعتراض کرنے والوں نے یہ کہا کہ دیکھو گھنٹی بجنے کی آواز آتی ہے. وہ نہیں ہے، گھنٹی بجنے کی آواز نہیں کہا. انہوں نے وحی کے نازل ہونے کو بتایا کہ کنٹینیو وحی اس طرح نازل ہوتی ہے جیسے اگر کہیں گھنٹیاں بجائی جائیں تو مسلسل بجتی رہتی ہیں، ایسے ہی جب وحی نازل ہوتی ہے تو مسلسل مجھے سنائی دیتی رہتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے، یہ مطلب نہیں کہ گھنٹیاں بجتی ہیں تب وحی آتی ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ حدیث شریف میں جو الفاظ ہیں کہ وحی ایسے نازل ہوتی ہے، ایک صورت اس کی یہ ہے کہ جیسے مسلسل گھنٹیوں کے بجنے کی آواز. اس کا جب یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے، گھنٹی بجتی نہیں ہے، بلکہ جیسے گھنٹیاں اگر کوئی بجائے تو وہ مسلسل بجتی رہتی ہیں، ایسے ہی جب وحی نازل ہوتی ہے تو مسلسل اس کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیتی رہتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ دوسرا طریقہ یہ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آتے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے جاتے. تیسری شکل یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی شکل میں آتے، اور زیادہ تر آپ حضرت یحییٰ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے.
چوتھی صورت اس کی یہ ہے کہ بغیر واسطے کے اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی کوئی بیچ میں واسطہ نہیں ہوتا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کلام اپنے نبی کو سناتے ہیں جیسے معراج کے موقع پر۔ پانچویں صورت اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب وحی کی آگے چل کے یہ وحی کے نازل ہونے کی صورتیں تھیں۔ وحی کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے وحی مطلوع اور دوسری کا نام وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع وہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن مجید، ٹھیک ہے نا، اور وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گئی یہاں تک بات؟ اچھا، اس کا فرق بھی میں نے بیان کر دیا۔ اچھا، اور تھوڑا سا اور سمجھیں کہ وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع میں فرق کیا ہوتا ہے۔ وحی مطلوع اس کو کہتے ہیں کہ جس میں الفاظ اور معنی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، یعنی معنی یعنی بات، خلاصہ، مفہوم جو بھی آپ سمجھیں وہ تو ہوتا ہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں تو کوئی تبدیلی ہے ہی نہیں، لیکن جو اس کے الفاظ ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں ایز اٹ از، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوتی۔ وحی غیر مطلوع کیا ہوتا ہے؟ وحی غیر مطلوع یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات آ جاتی ہے، اس کا مفہوم آ جاتا ہے، اس کے معنی آ جاتے ہیں، لیکن الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی نہیں؟ اور آسانی سمجھاؤں، اللہ تعالیٰ کوئی بات بھیجتے ہیں، انہی الفاظ میں اللہ کے نبی آگے بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ قرآن مجید، ٹھیک ہے نا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی بات بھیجتے ہیں تو وہ بات کا مفہوم ہوتا ہے، اللہ کے نبی اپنے الفاظ میں ان کو بیان کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ حدیث، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ حدیثیں بھی ہیں جو قرآن نہیں ہیں، کچھ حدیثیں بھی ہیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ویسے ہی اللہ کے نبی نے بیان کیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بھی حدیث کہتے ہیں، لیکن اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گئی؟ قدسی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پیغام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے آیا وہ ڈائریکٹ، ٹھیک ہے نا۔ چلیے آگے سمجھیں، قرآن کریم کی تعریف۔ قرآن کریم کہتے کسے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام جو آسمان سے نازل ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور مصاحف میں، یعنی مصحف کہتے ہیں اس شکل کو، ٹھیک ہے نا، مصحف میں لکھا گیا اور ہمارے تک تواتر کے ساتھ، یعنی بغیر کسی ناغہ کے، بیچ میں کوئی اسپیس ایسا نہیں رہا کہ جس میں قرآن کریم آگے نقل نہیں ہو رہا تھا۔ تواتر کہتے ہیں اس سلسلے کو جہاں سلسلہ شروع ہونے کے بعد ٹوٹتا نہیں ہے۔ قرآن کریم جب سے نازل ہوا ہے وہ تواتر کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ بیچ میں کبھی کوئی ایسا دور نہیں آیا کہ قرآن کریم کے پڑھنے والے ختم ہو گئے ہوں، قرآن کریم کے نقل کرنے والے ختم ہو گئے، سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو تواتر کے ساتھ یہ ہم تک پہنچا ہے بغیر کسی شک اور شبے کے۔ جیسا نازل ہوا اللہ کے نبی پر، ایسے ہی اللہ کے نبی نے صحابہ کو پہنچا دیا اور صحابہ نے ایسے ہی آگے پہنچا دیا، اور یہ سلسلہ بنا رکے ہم تک پہنچا ہے۔ قرآن کریم کے ہم تک پہنچنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہاں تک پہنچنے میں کسی طرح کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک بات ہے، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک کو آپ دیکھ رہے ہیں جو چاہتا ہے وہ آ کر جو ہے تفسیر قرآن پاک کی شروع کر دیتا ہے۔ زیادہ تر وہ جو بے روزگار ہوتے ہیں یا ریٹائر ہو جاتے ہیں وہ تھوڑی بہت اردو عربی سیکھ لیتے ہیں اور قرآن پاک کی تفسیر شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس بارے میں یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے اپنی رائے سے کوئی بات کہتا ہے، اگرچہ وہ صحیح بات کہتا ہے، تب بھی گناہ گار ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں بات؟ اگر کوئی انسان قرآن کریم کی تفسیر کرنے بیٹھا اور وہ صحیح بات بتا رہا ہے لیکن اپنی رائے سے بتا رہا ہے، وہ ان روایات کو نقل نہیں کر رہا ہے جو اللہ کے نبی سے قرآن کی تفسیر منقول ہے یا اللہ کے نبی کے شاگردوں یعنی صحابہ سے منقول ہے، وہ ان سے نقل نہیں کر رہا ہے، اپنی منمردی تفسیر کر رہا ہے۔ اب سوچیں جب غلط تفسیر کرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ صحیح تفسیر کرے گا تب بھی گناہ گار ہوگا۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو قرآن کریم کی تفسیر کر کون سکتا ہے؟ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، کوئی آدمی صرف عربی زبان سیکھ کر یا اپنی ذاتی مطالعے کے زور پر تفسیر نہیں کر سکتا، بلکہ ایسا شخص عین ممکن ہے کہ گمراہ ہو جائے۔ اسی لیے علماء منع کرتے ہیں کہ خود بخود قرآن مت پڑھو۔ ترجمے والا جب کہتے ہیں قرآن، جب علماء کہتے ہیں خود بخود قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ترجمہ نہ پڑھو۔ تفسیر پڑھنے کو تو کوئی نہیں منع کرتا، یہ تفسیر رکھی ہوئی ہے، اسی طرح کی ڈھیروں تفسیر ہے۔ تفسیر تو لکھی ہے علماء نے عوام کے لیے ہی ہے۔ اردو میں جو تفسیر لکھی ہے وہ کس لیے لکھی ہے؟ عوام کے لیے، ورنہ جو علماء ہیں وہ تو خود مدارس میں تفسیر پڑھ کے ہی آتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ قرآن کی تفسیر صرف راسخ فی العلم یعنی مضبوط علم والے علماء کا ہی کام ہے، چنانچہ تفسیر کرنے والے کے لیے درج ذیل علوم کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1 لغت کا ماہر ہو، نمبر 2 علم نحو، نمبر 3 علم صرف، نمبر 4 علم اشتقاق، نمبر 5 علم معانی، نمبر 6 علم بیان، نمبر 7 علم بدیع، نمبر 8 علم قرات، نمبر 9 علم عقائد، نمبر 10 اصول فقہ، نمبر 11 اسباب نزول،
نمبر 12 ناسخ و منسوخ، نمبر 13 علم فقہ، نمبر 14 احادیث، نمبر 15 علم لدنی۔ ان علوم کا جب ماہر ہوگا تب اس کو حق یہ حاصل ہے کہ وہ تفسیر کرے، ٹھیک ہے نا۔ اب آخری بات آج کے تعلق سے سمجھ لیں، قرآن پاک کے تعلق سے ہم نے اتنی باتیں سمجھی، شارٹ میں اس کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے کتنی چیزیں رکھی ہیں؟ 3 چیزیں۔ ایک اس کے اندر سینسز رکھے ہیں، حواس، ٹھیک ہے نا، دوسری عقل، اور تیسرا وحی۔ وحی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام جو نبیوں میں سے کسی نبی پر نازل ہوتا ہے۔ اس کی 5 صورتیں ہوتی ہیں، کبھی مسلسل اس کی آواز آتی رہتی ہے، کبھی جبرائیل علیہ السلام اپنی شکل میں آتے ہیں، کبھی کسی انسان کی شکل میں آتے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ خود بات کرتے ہیں بغیر کسی واسطے کے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں بات ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر وحی کی 2 قسمیں ہیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع یعنی قرآن پاک، وحی غیر مطلوع یعنی احادیث مبارکہ۔ اس کو آسان الفاظ میں، دوسرے الفاظ میں یہ سمجھے، وحی مطلوع وہ ہوتی ہے کہ اس کے الفاظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، اور وحی غیر مطلوع ہوتی ہے کہ جس کے معنی اور مفہوم تو اللہ کی جانب سے ہو لیکن الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کی تعریف کیا ہے؟ قرآن کریم اللہ کا وہ کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام تو بہت سارے نازل ہوئے ہیں، تو قرآن کریم اللہ کا وہ کلام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 4 شرطیں ہیں، تو تعریف آسانی سے یاد ہوگی۔ اللہ کا وہ کلام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، مصحف میں لکھا گیا۔ یہ شرط کیوں ہے کہ مصحف میں لکھا گیا؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی کچھ آیتیں منسوخ ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، نازل ہوئی تھیں، وہ بھی اللہ کا کلام تھا، اللہ کا کلام تھا، پہلی شرط پائی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، دوسری شرط پائی گئی، لیکن مصحف میں اس کو لکھا نہیں گیا کیونکہ وہ کیا ہو گئی تھی؟ منسوخ ہو گئی تھی۔ تو اس لیے تیسری شرط مصحف میں لکھا گیا ہو، قرآن کریم کی وہ آیت جو نازل ہوئی اور چاہے اس پر عمل بھی ہوا ہو، لیکن اگر وہ منسوخ ہو گئی بلکہ آج تک عمل ہوتا ہو، میں آگے بتاؤں گا آپ کو قرآن کریم کی ایسی آیات ہیں کہ جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے، حکم منسوخ نہیں ہوا ہے، لیکن کیونکہ اس پر حکم ہوتا ہے صرف اس وجہ سے اس کو کیا قرآن پاک نہیں کہتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تیسری شرط جو ہے اس میں داخل نہیں ہے کہ وہ مصحف میں لکھا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گئی۔ اس کی ایک مثال، آپ اللہم انا نستعین کا پڑھتے ہیں، کب پڑھتے ہیں؟ زور سے بولے، کب پڑھتے ہیں؟ دعائے قنوت کب پڑھتے ہیں؟ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پوری ایک صورت ہے، 2 صورتیں ہیں، اللہم انا نستعین کا یہ ایک صورت ہے، اور اللہم ایاک نعبد یہ دوسری صورت ہے۔ یہ دونوں قرآن پاک کی صورت ہیں، لیکن اس میں تیسری شرط نہیں ہے۔ پہلی شرط ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، دوسری شرط ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تیسری شرط اس میں پائی نہیں گئی کہ یہ مصحف میں منقول نہیں ہے، اس میں لکھا نہیں گیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، چوتھی شرط کیا ہے؟ دیکھیں، چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مسلسل لگاتار، بیچ میں اسپیس کے بغیر، بیچ میں جو ہے سلسلے کے رکے بغیر ہم تک پہنچا ہو۔ یہ قرآن کریم کی تعریف ہو گئی۔ قرآن کریم کی تفسیر کون کر سکتا ہے وہ بتا دیے۔ چوتھی اور آخری بات، قرآن کریم میں ہم جب اس کی تلاوت کرتے ہیں تو 2 طرح کی صورتیں ہم کو ملتی ہیں، ایک مدنی صورت اور ایک مکی صورت۔ یہ مدنی اور مکی کیا ہوتی ہے؟ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہم بھی یہ سمجھتے تھے بچپن میں کہ جو مکے میں نازل ہوئی وہ مکی ہو گئی، جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی ہو گئی۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے سفر تو دوسرے علاقوں میں بھی کیے ہیں، قرآن کریم کی آیت تو وہاں بھی نازل ہوئی، پھر اس کو کیا کہیں گے؟ طائف میں بھی نازل ہوئی ہے، دوسری جگہ پر بھی نازل ہوئی ہے۔ تو مکی اور مدنی ہے جو وہ جگہ سے نہیں ہے، اس کا تعلق زمانے سے ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور کتنے سال کا ہے؟ 13 سال کا۔ مکے میں کتنے سال رہے تھے؟ 13 سال۔ تو مکی دور 13 سال کا۔ مکی دور میں جو صورتیں نازل ہوئی وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہوں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ مکی۔ اور مدنی دور میں جو بھی صورتیں نازل ہوئی کہیں بھی نازل ہوئی وہ کیا کہلاتی ہیں؟ مدنی۔ یعنی اور آسان سمجھیں، ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی وہ مدنی۔ سمجھ آ گئی؟ آج کا سبق اتنا ہی ہے۔ قرآن کریم کے تعلق سے دوسری بات تو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ چلیے، کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کر لیں، باقی کلاس کو مکمل کیا۔